دو مسئلے ہیں دنیا میں اس وقت جو جدھر سے اسلاموفوبیا جڑ لے کے سپریڈ کیا ہے. ایک ہے فلسطین اور دوسرا ہے کشمیر. ان دونوں مسئلے کا جڑ کیا تھا؟ برٹش. انہوں نے کریٹ کیا اور آج ان دونوں مسئلے کے سپوائلر کنٹریز جو ہیں، جو لوگ ان سے بیٹون لے کے اب اس کے خلاف بھاگ رہے ہیں، وہ کون سے ملک ہیں؟ ہندوستان اور اسرائیل. ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ویسٹ، امریکہ اور G7 کنٹریز. کون سے ملک ہیں جدھر فیشسٹ ریشسٹ گروپس پولیٹیکل پارٹیز بن کے اس وقت پاور میں ہے؟ ہندوستان، اسرائیل، لکوڈ اور BJP، جنا سنگھ، RSS. اب آپ کون سے ملکوں نے، کون سی سوسائٹیز نے ہیٹ کو، نفرت کو ویپنائز کیا ہے؟ ویسٹ. ان کو پولیٹیکل اینڈ آئیڈیالوجیکل ٹول کون بنایا ہے؟ ویسٹ، انڈیا، اسرائیل. تو میں ایک اور چیز فائنلی میں اس پہ یہ کہوں گا آپ کو، آپ یقین نہیں کر سکیں گی مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج یونائٹڈ نیشنز میں اگر آپ جا کے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں، خاص طور کشمیر کے معاملے میں، اس وقت آپ کو پتہ ہے آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اگر مان بھی گئی کہ ڈیبیٹ کرے گی، وہ کہے گی کلوز ڈیبیٹ ہونا چاہیے، سیکرٹ ڈسکشنز ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم جو پروڈیوس کریں گے ثبوت کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ہم پھیلانا نہیں چاہتے. واہ، آپ اسٹیٹ ٹیرر کو ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ہم اب آپ دیکھیے، یہ بڑا اچھا کہا تھا عمران یعقوب نے کہ کدھر پھیلا ہے اور کیوں. ہم اب ہمارے پرائم منسٹر آپ وہ ملکوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جو خود اس کو کریٹ کیا ہے اور سپریڈ کیا ہے، اور ان سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ روکو. وہ روک نہیں سکتے. دیکھیں، دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو پہلے میں ہلالی صاحب نے جو ابھی کہا وزیر اعظم کے حوالے سے، تو وہ مجھے میر کا ایک شعر یاد آ گیا کہ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بھئی آپ جن سے مدد لینا چاہتے ہیں وہی تو جڑ ہیں، وہی تو کاز ہیں، وہی تو یہ کر رہے ہیں. اور میں آپ سے ایک اور اگلی بات کروں، اسرائیل اس وقت یہودی لابی کو، لوگ تو کہتے ہیں نا یہودی لابی اسرائیل کو چلاتی ہے. اس کو ذرا الٹ کر لیں، اسرائیل یہودی لابی کو چلاتا ہے. وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ یہودی لابی کو استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں اس کا اثر ہے، اس اثر کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ ان کے خلاف اس طرح سے ہوں اور یہ خوف زدہ ہو جائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. یہ باقاعدہ منظم طور پہ ہو رہا ہے. اس میں یہودی لابی اتنی فنڈنگ کر رہی ہے. اس پہ میرا ایک کوشچن بھی ہے. آپ نے کہا کہ جی ان سے بات کر رہے ہیں، انہوں نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جو غلط کام کر رہا ہے اسی سے بات کر کے اس کو روکیں گے نا. اگر ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے اس معاملے پہ، انہیں ریئلائز ہی نہیں کرائیں گے کہ یہ کتنا خطرناک کھیل وہ کھیل رہے ہیں، تو پھر کیسے؟ ریئلائز کرانا الگ بات ہے، ان سے مدد لینا الگ بات ہے. اگر اب اس پہ بھی آپ ان سے صرف یہ کہیں گے نا مارے گے ہمیں، آپ مدد آپ کی چاہیے، وہ آپ کو اور ماریں گے، آپ کی مدد نہیں. لیکن اگر آپ ان کو یہ ریئلائز کرائیں گے کہ بچوں ہم یہ کام برداشت نہیں کریں گے، ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے. دیکھیے کہ سب سے فیمس، سب سے زبردست یہودی مانے جس نے سائنس کو کنٹریبیوشن یونیک ہے، آج تک انپیرللڈ ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کس نے دیا اس دنیا کو؟ ایک یہودی، اس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن. جی آپ کو پتا ہے البرٹ آئنسٹائن نے اسرائیل کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ یہ ملک تباہ ہوگا. اور کون کرے گا اس کو تباہ؟ دو لوگ، برٹش اور یہ ہگنا اور یہ اسرائیلیز جو اس وقت فلسطین کو دبا کے ان کے زمین پہ رہ رہے ہیں. دیز آر دا ٹو. کہنے لگا دے ول ڈسٹروائے اسرائیل. تو دیکھیے کہنے کی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طریقے سے یہ یہودی اتنا مشہور کیوں کہا، ہم کیوں کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہتا، میں ادھر اسکول گیا تھا. میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، 12 سال کی عمر میں والد صاحب نے مجھے اسکول بھیجا. کدھر؟ انگلینڈ میں.
ادھر میں اسکول گیا اور اسکول میں 6 سال میں وہ اسکول میں رہا اور اس اسکول میں ہر قسم کے لوگ تھے, یہودی انکلوڈیڈ. مگر اس زمانے میں جب اتنا اینٹی مسلم فیلنگ تھا نہیں. آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں جب اس نے کہا, مجھے ایک ہیڈ ماسٹر نے بلا کے کہا کہ تم ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہو, پڑھتے ہو اور اسپورٹس میں بھی تم اچھے ہو, تم سوچتے ہوگے کہ تم کیوں پریفیکٹ نہیں بنے ہو. میں نے کہا ایکچولی سر میں سوچا ہی نہیں ہے, میرے دوست پریفیکٹس ہے. کوئی کہتا ہے نو تم, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو, ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں نارتھ لنڈن میں جدھر تم اسکول جاتے ہو ادھر یہودیاں ہیں, اور ہم جو ہیں ہم پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسکول میں یہودی بھی آ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ہم نے تھوڑا سا کھینچا ہوا ہے, مگر برا نہ مانے, یہ ہمارا ایک وجہ ہے, اٹس نیسیسٹی. دیکھیں اس میں وہی لوگ رکاوٹ ہیں جو ان کے اعلی کار ہیں. اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اصل تو پرابلم یہ ہے, آج مسلم امہ اکٹھی ہو جائے, آج مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں اور OIC صرف یہ اعلان کر دے کہ ہم مجموعی طور پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں سب آپس میں مل کے کہ اس طرح کے واقعات ختم نہ ہوئے تو ہم آپ سے رابطہ سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے, تو دیکھیں یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ نہیں. مسلم ممالک کا آپس کا نفاق, آپس کی لڑائیاں, آپس کی نا اتفاقیاں ہی انہیں اس بات میں حوصلہ افزائی ان کی کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کرتے رہیں, مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہیں. بالکل, لیکن عمران صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں سوشل میڈیا بھی ایک ٹول بن گیا ہے؟ کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آ کے کوئی پرائم منسٹر یا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یا آ کے کوئی بات کہے گا تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بندے کے پاس زبان آ گئی ہے. اس طرح کی ہیٹ کی جو چیزیں ہیں, ہمیں ہر جگہ ایسا کانٹینٹ نظر آ رہا ہے جو ایک دوسرے کے اگینسٹ پھیلایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کو بھی تو ریگولیٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کو بالکل ریگولیٹ کرنا چاہیے, صرف اس کام کے لیے نہیں, اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. ریگولیٹ ہوگا تو بہت ساری خرابیاں دور ہوں گی. میں واپس آ جاتا ہوں آپ کے پہلے سوال کی طرح کہ وزیر اعظم عمران خان جی اس حوالے سے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو طریقہ کار, وہ بیچارے بے بس ہیں. اگر دیکھیں نا مڈل ایسٹ, سعودیہ, UAE, اگر وہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, اگر ترکی, ملیشیا, انڈونیشیا, ایران ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, جتنے پاورفل مسلمان ممالک ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح سے مل کے نہیں چلیں گے تو ان کا وہ وزن نہیں بنے گا. پاکستان تو خود مسائل میں گرا ہوا ہے, اسے ہر وقت امریکہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے, دوسرے ملکوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے, ایک ہماری کمیونٹی ہے, 9 لاکھ لوگ, 80-90 لاکھ لوگ, 80-90 لاکھ ملک کے باہر رہتے ہیں. 26 سے 30 بلین ڈالر ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ بھیجتے ہیں. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ووٹ نہ دو. کیوں بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ ٹیریفائیڈ ہیں کہ کوئی ان کو ووٹ نہیں دے گا. اس لیے ان کی جو ریپوٹیشن ہے کرپشن کی, یہ دونوں دوسرے پارٹیز اتنا ہے کہ کوئی پیسے بھیجنا ہی نہیں چاہتا اگر ان کے ہاتھوں میں پیسے آئے. یہ تو پہلی بات ہے. اس لیے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ان کو 5-6 سیٹس دے دو اور یہ باہر لڑتے رہیں وہ 5-6 سیٹس کے لیے. واہ.